अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब रीजनल जो मैनेजर हैं एफएफसी व्याड़ी के जनाब इमरान साहब उनके पास। और आजकल जो एक तो खादों की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में करते हैं, और सबसे बेहतर जो गंदम का जो अब सीज़न चल रहा है, बुआई हो रही है, उसकी काश्त हो रही है, तो इस हवाले से इन्होंने यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की है। और इस मीटिंग में काफ़ी सारे फार्मर्स और बहुत अच्छी इन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से आप इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ के लिए आप किस तरह से गंदम की पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद उनसे मज़ीद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, आप ये बताइएगा कि जो गंदम के हवाले से आपने ये मीटिंग कंडक्ट की है, तो इसमें आप ये बताएं कि किस तरह से वो जो किसान हैं वो 40 जो मन है मतलब 40 मन पर एकड़ की पैदावार ले सकते हैं इनिशियली तौर पर, आप ये बता दें। और दूसरा, चूँकि आपका रेलिवेंट ये है, और दूसरा अवेलेबिलिटी खाद के बारे में भी आपसे पूछूंगा। अच्छा, ये जिस तरह अस्सलाम वालेकुम, ये जो गंदम के हवाले से आपने जो सवाल पूछा है, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैदावार बढ़ाने के लिए वो खादों का एक मुतवाज़न इस्तेमाल है। और खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने ये आज की जो बैठक है इसको सजाया, और इसमें सरदारपुर में ज़मींदारों के लिए ये फार्मर मीटिंग का इनेकाद किया। और उसमें उनको जो ये मालूमात दी गई, अगर उन मालूमात पे जो कि तारिक जावेद साहब और सईद जावेद साहब ने उनको सिफारिशात पेश की, ये बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर मबनी होती हैं। अगर उन सिफारिशात पे बाकायदा तौर पे अमल दरामद किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो पैदावार है वो फ़ी एकड़ के हवाले से उसमें बहुत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की इंशाअल्लाह ताला नसीब होगी। सर, ये प्योरीफिकेशन ज़मीन की जो होती है, इस पे वो तो महकमा ज़राअत वाले करते हैं ना, लेकिन इसमें अगर ज़मीन भी मतलब उसका सॉइल का टेस्ट करवाया जाए और उसके बाद बीज भी वो उसकी प्योरीफिकेशन हो, मतलब बीज भी सर्टिफाइड हो और वो भी डाला जाए, और उसके बाद खाद की जो मकदार है वो अभी तारिक साहब सईद साहब ने डिटेल बताई है, तो उसमें आप थोड़ा सा ये बता दें कि आप वक्त काश्त अगर किसानों को खाद आपकी तरफ से एफएफसी की तरफ से नहीं मिलती, उसका क्या किया जाए? अभी जो जब रेट ज़्यादा बढ़े हैं तो इसमें ज़ाहिर सी बात है इसकी जो यील्ड है उसकी एनुअली वो कम होगी। नहीं, यील्ड एनुअली तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई कम होने का इसमें कोई खुदा न ख्वास्ता ख़दशा है, लेकिन इसमें यह है कि जो टारगेट था सोइंग टारगेट, वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने सबसे पहले पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है। और उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो महकमा ज़राअत, हमारे जितने भी गवर्नमेंट हुकूमती नुमाइंदे और जो हमारी जैसे फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो और दूसरी जो कंपनियां हैं, उन सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर एफ़र्ट की और ज़मींदार भाइयों का उसमें बाकायदा दिलचस्पी थी। तो वक्त पे हमने अपना जो सोइंग टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अचीव किया है। तो पैदावार के हवाले से तो मुझे नहीं लगता कि हम उसमें कोई खुदा न ख्वास्ता लेट हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ है दस्तयाबी के हवाले से, खानेवाल सिविल डिस्ट्रिक्ट में हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि इस वक्त यूरिया का पीक सीज़न चल रहा है, और इसमें हमारे इस वक्त 29 और 30 नवंबर के ऑर्डर्स जो हैं वो आज की डेट में क्लियर हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ऑर्डर आप प्लांट पे बुक कर रहे हैं वो 7 से 8 दिनों में डीलर की दुकान पे पहुंच रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, जैसे ही ऑर्डर हम जनरेट करते हैं उसकी हम बाकायदा डिटेल महकमा ज़राअत को और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी डिस्पैचेस जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं और ये फ़लानी डेट तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। और वो डिस्पैचेस के ज़रिए वो मॉनिटर कर रहे हैं ताकि प्राइसेस को भी कंट्रोल में लाया जाए, और उन तमाम अनासर जो खुदा न ख्वास्ता किसी गलत उसमें एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं उनको उनके ऊपर नज़र रखी जाए। तो बाकी वो जो पैदावार की जो पीरियड है और पैदावार के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि तारिक जावेद साहब एक बहुत मौजू आपको इस हवाले से बता सकेंगे। सर, आपसे एक सवाल रह गया कि अभी कुछ खबरें पह रही हैं, रात को मैंने फ़ोन किया था 2-3 डीलर्स को कि मुझे यूरिया चाहिए, थोड़ा बहुत यूरिया चाहिए। फिर रात को उमर साहब से कि हमारे इश्तियाक महाराज जहाँ पे आज मीटिंग आप ले रहे हैं, बैठक हो रही है, तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, लेकिन आप आ जाइएगा, तो मतलब वो भी आ रहे हैं एफएफसी वाले, सवाल वगैरह कर लीजिएगा, तो बहरहाल आ जाएगा। अब वो कहा जा रहा है, कल डीलर ने मुझे कहा कि उसको मैं या तो टेप कर लेता, कहता है जी हमारा फ़लाँ डीलर जो है वो सिंध में या बलूचिस्तान में बेच रहा है
اور وہاں پر جو جھوریا بیچ رہا ہے یہاں پہ نہیں لے کے آ رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں. ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ چونکہ آپ پہلے تفصیل بتا چکے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ میں جو جتنا آپ کے پاس مال آتا ہے اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے اور سارا حوالے سے. یہ خبریں بے بنیاد ہیں یا اس میں کتنی صداقت ہے؟ ان خبروں میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان میں آپ زیادہ کان نہ دھریں, نہ اس پہ یقین کریں, کیونکہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ہے نا وہ اس پہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, کیونکہ میں تو وہ فگر آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے ریجن میں وہ پروڈکٹ پہنچی ہے, ٹھیک ہے. 91,000 بیگ ہم پچھلے 8 دنوں میں خانے وال سول ڈسٹرکٹ کو دے چکے ہیں. 91,000 بیگ اگر آپ اس کی 8 دنوں میں تقسیم کریں تو تقریباً 13,000 بیگ روز کی ڈسپیچز بنتی ہیں, جو کہ 650 ٹن بنتا ہے صرف ایک ڈسٹرکٹ کو. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کارکردگی ہر لحاظ سے حکومتی نمائندگان کی بھی اور فرٹیلائزر مارکیٹنگ کمپنیز کی بھی ہر لحاظ سے بہتر ہے, اور زمیندار الحمدللہ مطمئن ہے. ریٹ کے حوالے سے بھی ہم نے کنٹرول کیا. تو کچھ علاقوں میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% اس میں ہوگا, لیکن اگر کچھ علاقوں میں کہیں کوئی پرابلم آ بھی رہی ہے تو اگر ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو ہم حکومتی نمائندگان کے ساتھ ان کی شراکت داری میں فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں. سر مستقبل قریب میں رومرز ہیں کہ یوریا کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اس پہ بتا دیجیے گا. یہ ابھی اس وقت اس کے اوپر بات کرنا ذرا قبل از وقت ہے, کیونکہ اس وقت جو کرنٹ سینیریو میں یوریا کا ریٹ جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں کافی تیز ہے. تو چونکہ یہ طلب اور رسد کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم جیسے ہی 2022 میں داخل ہوں گے تو اس وقت کے حساب سے اس کا تعین کر کے اس کے انالیسس کی جا سکتی ہے. سر آج کی جو میٹنگ تھی بہت ہی خوش آئند ہے میرے لیے, کم از کم میں ایک ایم فل آپ لنگوسٹک میں کر رہا ہوں, ٹیچر بھی ہوں اور جنرل کاؤنسلر بھی ہوں. ریزگنیشن سبمٹ کروا کے میں اس ڈپارٹمنٹ میں مطلب ٹیچنگ میں آ گیا. تو مطلب آج کی جو فروٹفل ہے, جیسے طارق صاحب نے سعید صاحب نے اتنے زبردست انداز میں ہمیں بیان کیا, تو اس طرح کی ہر ڈیلر کے پاس آپ میٹنگ مطلب رکھ رہے ہیں, یہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا. یہ بہت ہماری ایک ریگولر فیچر ہے. یہ ایگری سروسز کا باقاعدہ شعبہ بڑے چاق و چوبند طریقے سے اور دل فشانی کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر یہ پورے پاکستان میں یہ ایکٹیویٹیز سر انجام دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے آج کل اگر آپ مارکیٹ کی سچویشن دیکھیں تو اس میں دیکھا جائے تو, لیکن یہ پھر بھی آپ کے پاس کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آ کر انہوں نے آپ کو جو جدید زراعت کے اوپر جو سفارشات ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا طارق جاوید صاحب کو کہ وہ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سر آپ یہ بتائیے کہ جو 5 کھادیں ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا, ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں مختصراً کہ وہ 5 جیسے فاسفورس ہے, نائٹروجن, وہ آپ ذرا بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے ہم اپنی دیکھیں. یہ جو ہماری کھادیں ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے پودوں کے لیے دی ہیں. اس میں تو کچھ کھادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مفت مل رہی ہیں, اور کچھ کھادیں جو ہیں وہ ہمیں اب کیونکہ ہماری زمینوں میں ان کی کمی ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اپنی تقریر میں بھی بات کر رہا تھا کہ جس چیز کی ہماری زمین کو کمی ہے اگر وہ ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, تو ہماری پیداوار لا محالہ بہتر ہو جائے گی. اس سلسلے میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ لیبارٹریز قائم کی ہوئی ہیں. ایک لیبارٹری ہماری ادھر آپ کے پاس ہی ملتان میں ہے. اس سے ہم تجزیہ کرواتے ہیں اور تجزیے کی بنیاد پہ ہم اپنی ریکمنڈیشن دیں. ان تجزیے کی بنیاد پہ ہماری 85% زمینیں جو ہے نا ان میں فاسفورس والی کھاد کی کمی آ چکی ہے. اسی طرح جو نائٹروجن والی کھاد ہے اس میں ہم کہتے ہیں تقریباً 100% زمینوں میں اس کی کمی آ چکی ہے, جیسے سعید صاحب نے بھی آپ کو پہلے بتایا. جو ہماری پوٹاش والی کھادیں ہیں اس میں تقریباً ہماری زمینوں میں تقریباً 52% زمینوں میں اس کی کمی آ چکی ہے. اس کی کمی کم ہے لیکن اس کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں, حالانکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح جو ہماری زنک والی کھاد ہے وہ تقریباً 86% زمینوں میں اس کی کمی آ گئی ہے, اور بوران والی کھادوں کی 62%. اب یہ اگر جب تک ان زمینوں میں ہم وہ متعلقہ کھادیں نہیں ڈالیں گے تو پیداوار جو مرضی ہم کر لیں بہتر نہیں ہو سکتی. تو جو آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد تھا کہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی خوراکی ضروریات پورا کر سکیں. اس سلسلے میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے, جو سب سے بڑی چیز ہے, وہ کھاد ہے. کھادوں کا بہتر استعمال, کتنی مقدار میں استعمال, کب استعمال, کیسے استعمال, یہ 4 سوال ہوتے ہیں جو ہم اپنے ذمہ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج میں نے کوشش کی ہے, ہم نے ساری ٹیم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ذمہ داروں کو یہ طریقہ کار بتائیں اور اس طریقے کے مطابق ہمارے ذمہ دار یہ کھادیں استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا.
سر اصل میں نا یہاں پہ اس لوکیلٹی میں عموماً دو کنسیپٹ پائے جاتے ہیں، چونکہ میں آپ فارمر خود سے فارمر ہوں، کہ جی بس فاسفورس اپنا ڈی اے پی ڈالنی ہے اور یوریا ڈالنا ہے، حالانکہ آپ نے ساتھ ریکمینڈ کیا بوران بھی ہے، زنک بھی ہے اور پوٹاش بھی ہے، تو یہ تین چیزیں جب ملیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کی تو 40 من پر ایکڑ سے بھی کراس کرے گی. یہ جو ہے نا ساری چیزیں یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، اور یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے 1981 سے شروع کر دیا تھا. ابھی ہمارا اس وقت پلانٹ بھی نہیں بنا تھا، ہم نے اس وقت سے یہ شروع کر دیا تاکہ کاشتکار کو اویئرنیس دی جا سکے، اس کو سمجھایا جا سکے. لیکن ابھی یہ ایک سلسلہ ایسا جاری ہے کہ جاری رہتا ہے، آئندہ اور کچھ ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں بتانا. ہمارے بہت سارے کاشتکار جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی ہم زمینوں کا ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہاں بھی ہم نے میٹنگ کی ہے، انشاءاللہ یہاں کے لوگ بھی ہم سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور ہم ان کو معلومات دیتے رہیں گے. سر یہ ایگری ایکسٹینشن آپ کی قابل فخر و تقلید ہے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں سر، زبردست سعید صاحب. تو مطلب آخر میں کوئی پیغام، چونکہ ہماری جو لوکیلٹی ہے وہ وائنڈ اپ اس گفتگو کو کرتے بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہم نے. ہم ریور بیڈ میں رہتے ہیں اور زرخیز، انتہائی زرخیز زمین ہے، فطری ذہنی علاقے بھی اور لوگ بھی ذہنی. یہاں پہ آپ 2-3 منٹ میں یا 1 منٹ میں ریکمینڈ کریں کہ آپ انہی باتوں کو کہ آپ سستی نہ کریں اور کس طرح سے، چونکہ کھادوں کی اویلیبلٹی بھی اب آ چکی ہے، فاسفورس سارا کچھ آ چکا ہے آپ کے. اس میں جو بڑی اہم بات ہے، جو گندم میں سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ فاسفورس کا استعمال ہے. میں اپنے کسان بھائیوں سے، کاشتکاروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی بندے نے کسی وجہ سے پہلے فاسفورسی کھاد کا استعمال نہیں کیا تو اس وقت وہ پہلے پانی کے اوپر فاسفورسی کھاد کا استعمال کریں تو اس سے وہ بہتر پیداوار کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر کسی بندے نے زنک کا استعمال نہیں کیا تو وہ زنک کا استعمال بھی پہلے پانی پہ کر لیں، تو ان سے ان کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور وہ ہماری نہ صرف وہ اپنے آپ کے لیے بہتری کر رہا ہے بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری کر رہا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو. بہت صحیح صاحب آپ کا بھی، مار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے. تو ناظرین یہ ایک بہترین بیٹھک تھی جہاں پہ بہت زیادہ فارمرز آئے ہوئے تھے اور میرے سامنے آفیسرز صاحبان براجمان ہیں جو FFC سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کوئی 30-40 سال سے جو کسانوں کی، اس ملک کی اور زراعت کی جو خدمت کی ہے وہ قابل تحسین ہے. ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ. تھینک یو جی، بہت شکریہ.